السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان جتنا حساس ہے اتنا ہی ایمان افروز بھی ہے۔ ایک طرف وہ عالمی نقشہ ہے جہاں اسرائیل کی غاصبانہ قوتیں مظلوم مسلمانوں کا لہو بہا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمارا وہ ایمان جس کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے۔ آج ہم ان دونوں پہلوؤں پر اعتدال اور بصیرت کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ ہم ایران کی سیاسی حمایت میں کہاں کھڑے ہیں اور اپنے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت پر ہمارا پختہ عقیدہ کیا ہے۔ ناظرین، جب ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ ہم اس ظالم صہیونی طاقت کے خلاف ہیں جو انسانیت کی دشمن ہے، اور ایرانی بھائیوں کے ساتھ ان کے حق کے دفاع کی تائید کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے عالم اسلام کا اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ ساتھ سیاسی ہے، انسانی ہے اور امت مسلمہ کی بقا کے لیے ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دشمن ہماری اندرونی تقسیم کا فائدہ اٹھا کر ایک ایک کر کے اسلامی ممالک کو نشانہ بنائے۔ لیکن یاد رکھیے، سیاسی اتحاد اپنی جگہ، مگر ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جن ہستیوں نے اسلام کی شمع کو اپنے خون سے روشن کیا، ان کی شان میں ذرہ برابر بھی لغزش ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمت کو، صحابہ کرام کی جماعت کو وہ سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے جو رہتی دنیا تک کوئی نہیں چھین سکتا۔ سورۃ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں جہنم کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی، اور وہ اس سے کوسوں دور ہوں گے۔ رضائے الہی کا اعلان ہے یہ۔ قرآن پاک پکار کر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب خالق کائنات نے ان کی نیتوں کو جان کر اپنی رضا کی مہر لگا دی تو اب کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان پر تنقید کرے یا ان کے خلاف زبان کھولے۔ ناظرین، یہ بات پلے باندھ لینے کی ہے کہ امت کا بڑے سے بڑا ولی، قطب یا غوث بھی مقام و مرتبے میں ایک ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی وہ ایک گھڑی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری، وہ پوری دنیا کے زاہدوں کی صدیوں کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست وحی کے نزول کا مشاہدہ کیا اور دین کو چشمہ نبوت سے سیراب ہو کر قبول کیا۔ اس لیے ہم کسی ایسی تحریک، کسی ایسی دعا یا کسی ایسے نظریے کا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے یا ان کے دشمنوں کی پشت پناہی کرے۔ ناصحانہ پیغام اور اعتدال کا راستہ یہی ہے۔ ہمارا لہجہ سخت نہیں بلکہ درد مندانہ ہے۔ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آئیں ہم اسرائیل اور عالمی استعمار کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، لیکن اپنے اسلاف کی حرمت کا سودا نہ کریں۔ وہ اتحاد کبھی برکت والا نہیں ہو سکتا جس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت میں تفریق کی جائے یا ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ ہم ایران کے ساتھ ان کے دشمن کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام کے ساتھ اپنے ایمان کی خاطر کھڑے ہیں۔ یہی وہ اعتدال ہے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کہنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ ہم دشمن کی چالوں کو بھی سمجھیں اور اپنے دین کی بنیادوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کو بھی سینے سے لگائے رکھیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام حق پر مبنی لگا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ امت میں شعور بیدار ہو۔ صحابہ کے غلام ہیں، غلامی پہ ناز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔